يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة آمنوا استعینوا نون کے ساتھ کیا ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ آمنوا استعینوا پڑھ سکتے ہیں؟ پھر سے یا ایھا الذین ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی یا ایھا اسی طرح ہے جیسے پیچھے آپ یا ایھا الناس میں پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین وہ لوگ، آپ بہت دفعہ الذین کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کبھی یہ الذین کی شکل میں آتا ہے، کبھی الذی آتا ہے نون کے بغیر، کبھی اللتی آتا ہے. تو یہ اسم کہلاتا ہے، اور اسم میں اسم موصول اس کو کہتے ہیں. موصول موصول کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ وصل سے. واو صاد لام وصل سے. وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کیا کام کرتا ہے؟ پھر جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پچھلی اور اگلی بات کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتا ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، کون لوگ؟ آمنو جو ایمان لائے ہو. آمنو کا لفظ کس سے ہے؟ ایمان سے. ایمان کا روٹ کیا ہے؟ الف میم نون، امن سے. ٹھیک ہے، ایمان مصدر ہے. ٹھیک ہے، آمن یؤمن ایمان، ایمان مصدر، اور پھر اس سے باقی سب نکلتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ مان جانا، مان لینا. استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ. صبر کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، حبس النفس، خود کو روکنا، یعنی نفس پر قابو پانا، ثابت قدم رہنا، اور خصوصاً ناپسندیدہ چیزوں پر اپنے آپ کو روکنا، یعنی نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا. والصلاۃ اور نماز، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے. صابرین جمع کا لفظ ہے، اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ صابر. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا صابر کا لفظ، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد بے رے، صبر ہی. مراد ہے اس سے وہ لوگ جو اپنے جذبات پر قابو پانے والے ہیں، جو شکوے شکایت سے پرہیز کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں غلط کاموں سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک صبر ہے اور ایک صلاۃ ہے. دونوں کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ صاد سے. صبر اندر کی کیفیت،
یعنی نفس سے متعلق ہے، انسان کے نفس کا جہاد ہے، اندر کا جہاد ہے. اور صلاۃ اعضاء کا جہاد ہے. جہاد کا مطلب جد و جہد، کوشش. صبر سب کاموں میں مشکل ترین کام ہے نفس کا، اور صلاۃ سب کاموں میں مشکل کام ہے عبادات میں سے یا ظاہر کے کاموں میں سے. پیچھے گزرا ہے نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت گراں ہے. کبیرتن کا مطلب بہت بھاری چیز ہے، مگر جن کے اندر حقیقی عاجزی ہو. تو حقیقی عاجزی کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان پر صبغت اللہ آتا ہے، اللہ کا رنگ آتا ہے نا، اور ربانی بنتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا آتی ہے؟ عاجزی آتی ہے. اور اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے. یعنی آپ کتنے ربانی بنے ہیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیجئے کہ نماز کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، یا نماز کیسی ہے. کیونکہ نماز ایک معیار ہے نا، پیمانہ ہے. رنگ نظر آتا ہے نا، تو رنگ کہاں نظر آئے گا؟ کسی کام میں، بظاہر کسی عمل میں نظر آئے گا نا، اور اس میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز. تو اب آپ دیکھیے کہ انسان کے اندرونی یعنی نفس کے کاموں میں مشکل ترین کام صبر، اور بیرونی کاموں میں یعنی جسم کے اعضاء سے لیے جانے والے کاموں میں مشکل ترین کام نماز ہے، جو انسان پہ بھاری ہوتی ہے. تو پھر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا مسلین، نمازیوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ صبر اور نماز میں سے بھی زیادہ مشکل کام پھر کون سا ہے؟ صبر زیادہ مشکل ہے. نماز کے لیے بھی صبر چاہیے. اگر نماز مشکل ہے تو صبر بھی مشکل ہے، لیکن اگر ان کو آمنے سامنے رکھیں تو پھر صبر اور مشکل ہے. اسی لیے پھر کیا کہا کہ جو صبر کرے گا میری مدد اس کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پارے کی ابتدا میں تبدیل قبلہ کا حکم ہے، پھر نعمت کے تمام کرنے کا، وَلِأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پھر ذکر اور شکر کا حکم ہے. نعمت کے ملنے پر انسان کے لیے ذکر اور شکر ضروری ہے، اور ذکر اور شکر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، اور اللہ کی مدد ضروری ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. یعنی جب تم اپنی ذمہ داری نبھانے لگو گے، اس نعمت کا اعلان کرو گے، اظہار کرو گے، اس کو عام کرو گے، تو لازماً راستے میں مشکلات آئیں گی. اور جب مشکلات آئیں گی تو پھر عموماً دو راستے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ انسان اس مشکل کا مقابلہ کرے، اس کے مقابلے میں جم جائے، استقامت اختیار کرے. اور نمبر دو، پیچھے پلٹ جائے، واپس پلٹ جائے. اب آپ دیکھیے کہ واپسی کا راستہ اگرچہ آسان ہے، لیکن انجام بڑا خطرناک ہے. یعنی اگر انسان دین کا راستہ چھوڑتا ہے، یا دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، یا امت وسط کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جب کام انسان شروع کرتا ہے، تو اس میں انسان کو مشکل تو ضرور ہوتی ہے، بہت سی مخالفتیں سامنے آتی. اب عافیت کا گوشہ کیا ہے کہ وہ پیچھے پلٹ جائے، کام چھوڑ دے، لیکن اس کا انجام تو خطرناک ہے. اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے، ایک عہدہ دے رہا ہے، ایک مقام دے رہا ہے، ایک انعام دے رہا ہے، اور آپ اس کو پھینک کے جا رہے ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ مثلاً اگر فوج میں کسی شخص کی ترقی ہوئی اور وہ جرنیل بن گیا،
تو جرنیل بننا کیا ہے؟ ایک مقام ملنا ہے نا، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ ذمہ داری میں اضافہ۔ اب اگر یہ جرنیل یہ سوچے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی، یعنی ویسے میں جرنیل رہوں گا، شوق سے اس عہدے کو قبول کروں گا، لیکن اگر کہیں کوئی جنگ کا خطرہ ہوا تو میں ریزائن کر جاؤں گا اور چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے، کیا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر اس شخص کو جسے دنیا میں اتنا بڑا عہدہ ملا، اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھاگ جائے، چھوڑ جائے، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے؟ وہ جم جائے۔ جم جانے میں دو مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وقتی تکلیف ہے سو ہے، اس میں اپنی جان بھی رسک پر ہے اور اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور انجام کے اعتبار سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، رسکی کام ہے نا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے، دوسری آپشن کیا ہے کہ وہ جنگ جیت جائے اور بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر وہ ایک تمغہ حاصل کرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا اس کے لیے، وہ ہے تو رسک پر، لیکن دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن اس کے لیے لازم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی موقع دیتا ہے، کوئی چانس دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے پیغام کو لوگوں تک لے جائیں، تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی۔ ایک ہے کامیابی کا راستہ کہ آپ سکسیسفل ہوں، جو آپ کرنے جا رہے ہیں اچیو کر لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ وقتی طور پر کامیاب نہ ہو، نقصان اٹھائیں، حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اب یہ راستہ جو ہے کہ آپ کامیاب ہوں وقتی طور پر، اگر یہ نہ حاصل ہو اور اس کی بجائے دنیا میں بظاہر ناکامی ہو جائے، دوسرا راستہ آپ کو دیکھنا پڑے کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ نے اپنی جان بھی کھو دی، تو بظاہر وہ ناکامی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آرام کے لیے، انعام کے لیے یہاں نہیں بھیجا۔ یعنی یہاں ہمیں اللہ نے آرام اور انعام کے لیے نہیں بھیجا۔ پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی۔ ہماری بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں درست نظریہ ہی نہیں رکھتے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ ہم سب نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں دنیا میں؟ اگر سیر نہ بھی سمجھے تو بھی ذمہ داری کا احساس بہت کم ہے۔ وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، جتنا رہنا ہے، اب آ گئے ہیں تو رہ لیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اور لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں۔ اب بس اپنی ذات کے لیے رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور کس چیز کی ہم سٹرگل کرتے ہیں، کس کے لیے سٹرائیو کرتے رہتے ہیں؟ دنیاوی سکسس کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے، کہ ہمیں کچھ ملتا رہے، انعام ملتا رہے، یہاں ہمارا سٹیٹس بڑھتا رہے یا مال بڑھتا رہے یا کچھ بھی بڑھتا رہے۔ رہ رہے ہیں اس لیے کہ آگے اس دنیا میں، اس لیے رہنا ہے، رہ رہے ہیں۔ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کامیابیاں۔ کون سی؟ دنیا کی۔ لیکن وہ جو ذمہ داری ہے اور جو امتحان ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے نہیں۔ تو چونکہ اللہ نے دنیا رکھی امتحان کے لیے، اور جہاں امتحان ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ہمارے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، چاہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہیں، دونوں طرح آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کا ذکر اگلی آیات میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ کب آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ زیادہ رکاوٹیں کب آتی ہیں؟ جب انسان دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے پیغام کو عام کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں تو رکاوٹیں نہیں، جب بھی ہیں، لیکن رکاوٹوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے، کل بھی بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات ہم ایک مجلس میں ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہم پہ الغار کر دیتے ہیں، مشکل ہے، ایک حقیقت ہے، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ آپ دیکھیے کہ
جب ہم دین کی تبلیغ نہیں بھی کرتے یا دین کی طرف نہیں بھی تھے تو بھی مشکلات تو تھی نا زندگی میں، کہ نہیں تھی؟ نوعیت مختلف تھی، کیونکہ زندگی ہے جو ٹیسٹ، مشکلات سے بغیر کوئی خالی نہیں. لیکن جو شخص بامقصد زندگی گزارتا ہے، اور خاص طور پر اس کی زندگی کا مقصد جب یہ بن جاتا ہے کہ وہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، تو لازماً مشکلات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب جو ہی مشکل آئی تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں، اور جو بھی قریبی عزیز دوست رشتہ دار ہمارے پیارے ہیں وہ سب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ کام چھوڑ دو، کیوں مشقت میں پڑتے ہو، اسے چھوڑو. خواہ آپ نے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے تمہاری، اور اب اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں، کسی کو کہتے ہیں اس جوانی میں اور کسی کو کہتے ہیں اس بڑھاپے میں. اب یہ ہے کہ انسان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. اندرونی ہمارا نفس بھی تو رکاوٹ ڈالتا نا. سب سے پہلے ہم خود بھی نہیں جاتے ہوتے، پھر ہمارے بچے، شوہر، پھر ہمارے عزیز دوست رشتہ دار، پھر شیطان کے وسوسے، پھر سوشل پریشرز، پیئر پریشر، سوشل پریشر. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں ہیں نا. اور خصوصاً جب آپ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کریں، کسی کو آپ روکیں کہ یہ کام نہ کرو، پھر آپ دیکھیں کہ فوراً کیا ہوگا. نصیحت اور تنقید انسانی نفس پر بہت بھاری ہے. نصیحت اور تنقید انسانی نفس پہ بہت بھاری، خواہ وہ آپ اپنے بچے کو کریں، خواہ وہ اپنے دوست کو کریں، خواہ وہ آپ کسی رشتہ دار کو کریں، کسی اجنبی کو کریں، یا اپنے شاگرد کو کریں، کسی کو بھی کریں گے تو وہ اس پر بہت بھاری ہوتی ہے کہ یہ کیا سویرے سویرے روز ڈانٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ نصیحت کو ڈانٹ کا لفظ دے دیا جاتا ہے، پھر بہت ڈانٹتی ہیں، حالانکہ وہ نصیحت ہوتی ہے. تو وہ کس لیے نصیحت کا لفظ ڈانٹ بن گیا؟ کہ نفس کو اچھا نہیں لگتا نا. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں جیئیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، جو خرابیاں ہم میں رہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ان سے. تو اس میں پھر انسان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ محبت بھری نظریں اجنبی ہونے لگتی ہیں، وہ جو آپ کے پیارے ہیں وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، کھینچنے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے باتیں بنانے لگتے ہیں، بعض کو سامنے بھی نہیں چوکتے. اور حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ پھر وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں ہوا، اور اپنے ہی ایک دوسرے کی جان لینے لگتے ہیں. یعنی اس چیز کی جو ایکسٹریم کا لیول ہے وہ ہم اس کشمکش میں دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان تھی. لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے پر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے پر کتنی شدید مشکلات آئیں. تو اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی کہ اے اہل ایمان، نعمت تو تمہیں مل گئی، شکر تو تمہیں کرنا ہے، لیکن جب عملی شکر کرو گے، ذمہ داری نبھانے لگو گے تو مشکلات آئیں گی. مشکلات میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر اور نماز کے ساتھ. یہاں پھر صبر کیا ہوگا؟ یہاں صبر استقامت کے معنی میں ہوگا کہ انسان جمع رہے، کہ یا اللہ تو مجھے جمع کے رکھ، اور کسی قسم کا شکوہ نہ کرے، اور کوئی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے، اپنے جذبات پہ قابو رکھے. جب لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے تو پلٹ کے آپ انہیں برا بھلا نہ کہنے لگے. جب لوگ آپ کو نقصان دیں تو پلٹ کے آپ کو نقصان نہیں انہیں دینا. آپ کو ان کے برے رویے کے مقابلے میں ایک عمدہ نمونہ پیش کرنا ہے، تبھی آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں نا. ورنہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگے، وہ پلٹ کے آپ پہ کوئی جواب دیتا اور آپ اس سے بڑا جواب اس کو، تو لڑائی وہاں شروع ہو جائے، تو پھر تو سارا موقع گیا. اب آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو خاموش ہو جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ آپ کو جواب آتا ہوتا ہے، آپ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ یہ چپ کرنا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یہی صبر ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں کیسا منہ توڑ جواب دوں، لیکن اس وقت وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کروں گی. زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں نکالنے. تو یہ صبر ہے یہاں پر. اور الصلاۃ، نماز.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل پیش آتی نماز کی طرف دوڑتے، لپکتے، جیسے جا کے کوئی اللہ سے لپٹ جاتا نا کہ یا اللہ بس سارے ہی الگ ہو گئے، سارے اجنبی ہو گئے، اب تو نہ میرا ساتھ چھوڑ، تیری مدد چاہیے. انسان گھٹتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ تسلی کیا دیتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا. ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ضرور مدد کرے گا. اگر ابھی تم مشکل میں ہو تو یہ مشکل ایک وقت آسان بھی ہوگی. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے، اس راستے کی کامیابی کے لیے 2 ہتھیار لازم ہیں، ایک طرف صبر اور ایک طرف نماز، یعنی استقامت اور نیگیٹو ری ایکشن سے خود کو بچانا، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا. حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس کشمکش میں کہ انسان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی نہ چوکے. یعنی اور تو کیا، جان بچانے کے لیے بھی تم یہ راستہ نہیں چھوڑو. جان بھی دینی پڑے تو دو. اگر جان بھی دے دی تم نے تو بھی سمجھو کہ حق ادا نہ ہوا. کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا.